آگے سورۃ العصر، اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جو زمانہ ہماری زندگی گزر گئی اس کو بھی زمانہ کہتے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ابھی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانہ ماضی ہے، یہ زمانہ حال ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ مستقبل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ جس کا سارا مال ختم ہو جائے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ گھاٹے میں۔ جس کو ایک سودے کے اندر نقصان ہو جائے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ گھاٹا بڑھ گیا۔ جس کا سب کچھ کیا ہے؟ دیوالیہ پن ہو جائے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ گھاٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جتنا ہی گھاٹا ہو، گھاٹا گھاٹا ہی ہے، نقصان نقصان ہی ہے، خسارہ خسارہ ہی ہے۔ تو اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم اٹھا کر کہ سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ انسان، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں، خسارے میں نہیں ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں وہ نقصان میں نہیں بلکہ وہ کس میں ہے؟ کامیابی میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب صرف اور صرف کون ہے؟ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہر چیز کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس زمین آسمان کے اندر مرضی اور حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ اور ہر چیز کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہر چیز کو زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہر چیز کو موت یا کسی چیز کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے کہ یہ ذہن کے اندر ہونا، دل میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، جو ہم دن میں کریں، رات میں کریں، اکیلے کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، سب کا پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور جو ہمارے دل کے اندر نیت ہے ابھی تک زبان کے اوپر بھی نہیں آئی، کسی کو بتایا بھی نہیں، اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اور جو کل کو ہمارے ذہن اور خیال میں آنے والا ہے اس کا بھی علم کس کو ہے؟ یعنی ابھی تک ہمارے ذہن میں، سوچ میں، خیال میں نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ پتہ ہے۔ اور جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، برے کام ہو رہے ہیں، کسی کا اچھا ہو رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے، یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، مشیت سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کو مانا جائے، کہ جتنے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے وہ سچے تھے۔ وہ کیا تھے؟ سچے تھے۔ اور جن باتوں کی انہوں نے تبلیغ کی، حکم دیا، وہ بھی کیا تھیں؟ سچی تھیں۔ جو کتابیں انہوں نے پڑھی وہ بھی کیا تھیں؟ سچ تھیں۔ اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا کیا یہ عقیدہ ہے، اور پوری کائنات میں وہ سب سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں وہ کیا ہیں؟ افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہمیں بتا کر کے گئے، کر کے دکھا گئے، وہ کیا ہیں؟ سچ ہیں، اس پر ہمارا کیا ہے؟ یقین ہے۔ یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آگے ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت، آخرت کہتے ہیں کہ ہم نے مر کر کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ابھی ایک ایک مر کے، دو دو مر کر کے، تھوڑے تھوڑے مر کے اللہ کے پاس ان کی روحیں جا رہی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب دنیا سے مٹ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں اس کا بدلہ دیں گے، انعام دیں گے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی انہیں کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ ان باتوں کا ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس ایمان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چنگے عمل کریں گے، وہ نیک عمل کریں گے، وہ گھٹیا کام نہیں کریں گے، وہ برائیاں نہیں کریں گے۔ یعنی اگر وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اچھے عمل نہیں کرتا، ساریاں برائیاں، ساریاں خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو معلوم ہوا اس نے زبان سے مانا ہے، دل سے نہیں مانا۔ دل سے اللہ کو ماننے کا، اللہ کے رسول کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ کوشش کرے گا نیک عمل کرنے کا، اچھے عمل کرنے کا۔ یہاں بھی قرآن پاک میں ایمان کا تذکر آیا، ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ضرور کیا کہ وہ کیا کریں گے؟ اچھے عمل کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا، انعام دینے کا وعدہ کیا، کامیاب کرنے کا وعدہ کیا، وہاں یہ ضرور بتایا ایمان کے بعد انہوں نے کیا کیے؟ اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ہوگا تو نیک عمل بنیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنے خوبصورت کام کرتے رہیں وہ نیک عمل نہیں بن سکتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو کس کی وصیت کریں گے؟ حق کی وصیت کریں گے، سچ کی وصیت کریں گے۔